ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں علی ناصر۔ آج جس موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے کراچی کے صرافہ بازار کے اندر جناب FIA نے ڈالا چھاپا اور انہوں نے جا کر لگایا ایک تاجر جو تھے وہاں پر جو کام کر رہے تھے صرافہ بازار میں، ان کے منہ کے اوپر ایک تھپڑ، اور اس تھپڑ کی گونج بہت دور دور تک سنائی دی، اور پھر اس کی وجہ سے FIA کے اس افسر کے خلاف بھی ایکشن ہوا، ان کی ٹیم کو بھی جو ہے وہ میرے خیال سے ان کی سرزنش ہوئی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ریئلٹی آپ کو بات بتاتا ہوں، یہ ہونا نہیں تھا، یہ اتحاد میں برکت۔ مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں ہر بندہ اپنے بارے میں سوچتا ہے اور اونلی اباؤٹ ہم سیلف اور ہر سیلف۔ وہاں پر کیا ہوا؟ فوراً تاجر اکٹھے ہوئے، دکان سے نکلے، ان کے بیٹے وغیرہ جو بھی تھے انہوں نے جا کر جناب شور وور مچایا کہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، مال اٹھا رہے ہیں، فلانا فلانا۔ اتحاد میں برکت ہے، سارے صرافہ بازار کے جو تاجر تھے دکان سے نکل کر باہر آ گئے، انہوں نے جھمگٹا۔ اب 3 یہ اپنی طرف سے بڑا WWF کے ریسلر بن رہے تھے یہ FIA والے، اور ایک خاتون بھی تھی ان کے ساتھ میں، اور جناب سینکڑوں کی تعداد میں صرافہ بازار کے لوگ، ان کے سامنے ان کی ہوا نکل گئی، اور ویڈیو جب عام ہوئی تو اس کے بعد جناب والا معاملہ کہیں سے کہیں پہنچ گیا۔ اچھا، یہ عام بات ہے، میں آپ کو اس لیے بتاؤں، اصل میں بات یہ کہ میں تو جھوٹ نہیں بولوں گا آپ سے، میرے والد صاحب تو سینئر سرکاری افسر اور اس سے پہلے فوجی بھی تھے، تو میں FIA والوں سے کبھی گھبراتا نہیں تھا، لیکن یہ بدتمیز بہت ہوتے ہیں یار، FIA والے بہت بدتمیز ہوتے ہیں، خاص طور پہ ان کے ساتھ ہمارے ایئرپورٹ پہ انٹریکشن ہوتا ہے۔ اگر تو یہ آپ کو جانتے ہوں تو یہ بڑی عزت سے پھر آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں، آپ ان کے ساتھ معاملات اچھے ہوں تو آپ کو بڑا اچھا پروٹوکول دیتے ہیں، لیکن ویسے یہ لوگ شدید بدتمیز۔ اور ماضی کے اندر کیا تھا کہ FIA کے اختیارات بالکل زیرو کر دیے گئے تھے، یہ خالی ایئرپورٹ پہ ٹھپے لگانے پر محدود تھے، باقی سارے جتنے اختیارات تھے وہ نیب یعنی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو دے دیے گئے تھے، لیکن اب دوبارہ سے ان کے پاس آ گئے۔ اب بات یہ ہے کہ ہر ادارے نے اپنی، مجھے نہیں پتہ یہ صرافہ بازار میں کیوں گھسے تھے، ان کو ویسے تو کہیں پر بھی نہیں گھسنا چاہیے۔ ویسے بھی ہمارے یہاں سرکاری افسر جن کا پبلک سے انٹریکشن ہوتا ہے بہت بد اخلاق اور بدتمیز ہوتے ہیں، اس میں پولیس بھی شامل ہے۔ دیکھیں، جو کرائم آپ کو مل رہا ہے، جو بدتمیزی مل رہی ہے، آپ مجھے سچ بتائیں، FIA میں زیادہ تر پولیس کے لوگ ہوتے ہیں، ویسے ان کا جو سربراہ بھی بنتا ہے پولیس کا ہی بنتا ہے، سارے یہی نکلیں گے، کوئی SP کا بیٹا نکل رہا ہے تو کوئی SSP کی وہ نکل رہی ہے، وہ جناب کوئی DSP کی بیوی نکل رہی ہے نا، چنکی منکی، کیا نام اس کا، پتہ نہیں آج کل بڑا گھوم رہی تھی وہ۔ تو سر یہ سارے یہی ہیں فل، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، اس سے پہلے بھی بہت دفعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، حساس اداروں نے جب CIA سینٹر پہ چھاپا مارا تھا ان کے صدر کے پیچھے، یہ بہت بڑا سین تھا، لیکن میڈیا نے چھپا دیا، کیونکہ بات یہ بہت سارے ہمارے رپورٹر بھی، ہمارے نہیں لیکن جو میڈیا کے رپورٹر ہوتے ہیں پولیس والوں کے ساتھ نتھے ہوتے ہیں، انہی کے لیے رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے بات دبا دی، ورنہ یہ بہت بڑا کیس تھا، آپ کو پتہ ہے CIA سینٹر پر جو حساس اداروں کا چھاپا تھا، وہاں سے پھر لوگوں کی گرفتاریاں وغیرہ وغیرہ، پھر اس سے پہلے آپ کو پتا ہوگا ڈاک یارڈ حملہ کیس، اس میں تب کے اس وقت کے بہت سینئر پولیس افسر جو تھے ان کا بیٹا جو تھا وہ انوالو پایا گیا تھا، یہ مشرف دور کی بات کر رہا ہوں، یہ آج کی بات نہیں، یہ سب ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس کو آپ اختیار دیں گے اس کا دماغ خراب ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ نمبر پلیٹیں ختم کرو، میں نے ساری زندگی اس چیز کے لیے کمپین کی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں نمبر پلیٹ ختم کرو۔ دوسرا یہ ہے کہ بھائی ہم ایک آزاد ملک ہیں، ہمارے ہاں سب لوگوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، تاجر کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھو، عام شہری کو بھی دیکھو، یہ چانٹے چماٹیں یہ تھپڑیں یہ والا پالیسی جانی چاہیے، جس کا جو بس چل رہا ہے یار کر رہے ہیں، دس شوڈ ناٹ بی الاؤڈ۔ میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے، جناب رضوان عرفان صاحب جو کہ تاجر ایکشن کمیٹی کے بھی کنوینر ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں ایک معروف تاجر رہنما ہے، اور ہماری کراچی کی جو الیکٹرانکس ڈیلر ایسوسی اس کے بھی سربراہ ہیں، تو ویلکم کرتا ہوں آپ کو۔ اور ان کے ساتھ ہمارے بذریعہ ٹیلی فون لائن ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب ثاقب فیاض مگو صاحب جو کہ سینئر نائب صدر ہیں FPCCI، ان سے بھی بات کرتا ہوں، لیکن پہلے میں تاجروں کے رہنما سے بات کروں گا، اس کی وجہ یہ کہ ایشو ان سے پرٹین کرتا ہے۔ پہلے ویلکم کرتا ہوں آپ کو، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا، بڑے عرصے کے بعد آج شو پر آپ سے ملاقات ہو رہی۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہاں بلایا۔ جہاں تک کہ جو آپ نے بات کی تھپڑوں کی، یہ تھپڑ جو ہے یہ تو کافی عرصے سے چل رہے تھے، اب جو ہے وہ منظر عام پہ آئے۔ دیکھیں سب سے پہلے جو ہے ان کا رویہ یہی ہے،
یہ جاتے ہیں لوگوں کو مارتے ہیں, تھپڑ مارتے ہیں. یہ تو وہ ڈی وی آر, سب سے پہلے جو ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے وہ ڈی وی آر پہ قبضہ کرنا ہوتا ہے. جہاں جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ ریکارڈ ہوتی ہیں نا, تو یہ سب سے پہلے وہ ڈی وی آر پہ قبضہ کرتے ہیں. اس کے بعد جو چیزیں لے کے جانی اس پہ پتہ نہیں چلتا کہ کیا لے کے جا رہے ہیں. آیا وہ اس سے پیسے لے کے جا رہے ہیں, آیا اس کا سونا لے کے جا رہے ہیں, چاندی لے کے جا رہے ہیں, ڈالر لے کے آ رہے ہیں, کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں جب وہ ڈی وی آر پتہ لگا ان کے ہاتھ میں تو یہ پتہ چلا. کیونکہ جب انہوں نے آ کے ساتھی جو ہے مارنا شروع کیا تاجروں کو, آپ نے دیکھا کتنی ان کی جو ہے بے عزتی کی. تاجر ہے, کاروبار کرتا ہے, ٹیکس دیکھتا ہے, سب کچھ دیتا ہے, کام کی جگہ پر اس کی جگہ پہ اس کے والد کو مار رہے ہیں, اس کے بچوں کو مار رہے ہیں. یہ تو بعد میں جو ہے اس کے ملازم کو بھی کیوں ماریں, بالکل یہ تھوڑی حاصل. دیکھیں آپ کو بتاؤں میں آپ کو یہ چیز جو سب سے پہلا ڈی وی آر جو ہے وہ لے کے نہ سکے. نہیں یہ لے جاتے, جی لے جاتے. صرافہ والے کیا کرتے ہیں, یہ دو اب یہ اندر کی سٹوری بتانے کے لیے, صرافہ یا جولری مارکیٹ والوں کو چونکہ پتہ ہے کہ چور سب سے پہلے ڈی وی آر, تو یہ کیا کرتے ہیں 2-3 خفیہ کیمروں والا ڈی وی آر علیحدہ رکھتے ہیں. وہ میرا جہاں تک خیال ہے, ورنہ یہ لوگ کیش کر لیتے ہیں, یہ ڈی وی آر لے کے جاتے ہیں, مار کے ڈی وی آر لے کے جاتے ہیں. لیکن یہ کیا ہوتا ہے, صرافہ والے جولری والے 2 لگاتے ہیں. دیکھیں مجھے پتہ ہے اس نے ایک جب وہ ڈی وی آر جب چلی ویڈیو تو پھر ایف آئی کی طرف سے ایک بیان آیا کہ انہوں نے جو ہے وہ مکسنگ کی ہے یا غلط دیا ہے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں ایک انسپیکٹر صاحب تھے جو وردی پہ 3 پھول تھے ان کے, اقبال صاحب جن کو سسپینڈ کیا ہے. وہ 3 پھول جو ہے وہ وہاں کے دکانداروں نے نہیں لگائے تھے ان کے, جبکہ وہ سسپینڈ ہوئے ہیں, سب انسپیکٹر ہیں. اصل رینک جو ہے وہ سب انسپیکٹر کا ان کا, اور وہ انسپیکٹر کا جو ہے وہ وردی پہنے ہوئے تھے اور پھول لگائے ہوئے تھے. وہ سب سے پہلے تو یہ اگر کہتے ہیں کہ ہمارے دکانداروں نے جو ہے وہ چینج کیا اس کی ویڈیو کو. اور اس کے علاوہ وہ محترمہ موجود تھی وہاں جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں, جو الیکشن کمیشن سے جو ہے ڈیپوٹیشن پہ آئی ہے. مجھے پہلے تو پتہ چلتا تھا پولیس سے ڈیپوٹیشن میں آتے ہیں, اب الیکشن کمیشن سے بھی جاتے ہیں. تو وہاں جو ہے وہ موجود ہو, کیونکہ جب بھی کہیں ریڈ ہوتی ہے سب سے سینئر پرسن جاتا ہے وہ, تو وہ بھی وہاں موجود تھیں. تو انہوں نے کیوں نہیں روکا ان لوگوں کو جو ان کے نیچے سے انسپیکٹر تھے یا اور جو سادے کپڑے میں لوگ تھے, کیوں ایسا کیا انہوں نے؟ وہ تو ان کی ذمہ داری. لیکن پہلے میں ایک سیکنڈ, جی ماجرا کیا تھا پہلے یہ بتائیں. دیکھیں ماجرا نہیں پتا, ہمارے پاس ویڈیو آئی, ہمیں پہلے پورا ماجرا بتائیں, کیونکہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا, وہ کیا نکالا تھا چاندی کی اینٹیں, یہ کیا سین تھا. دیکھیں سب سے پہلے کسی کو جعلی مال بیچا تھا, کیا بات نہیں. دیکھیں سب سے پہلے کلیئر کریں, آپ کو پتا ہوگا. سب سے پہلے جو ہے ایف آئی اے کو جو ہے لامحدود اختیارات دے دیے گئے, کسٹم کے بھی دے دیے اور بھی سارے دے دیے. تو یہ صرف اس کی وجہ سے, اگر کسٹم اگر وہ بقول وہ کہتے ہیں کہ چاندی اسمگل تھی یا تھی, تو کسٹم ہوتا ہے نا ساتھ, کسٹم والے تھے وہاں نہیں تھے کوئی, صرف ایف آئی اے تھا. اور جو آپ کا سلسلہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ جو حوالہ انڈی یا جس طرح پیسے سلسلہ, جی تو کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی ایسی بات نہیں تھی. یہ صرف ایک انفارمیشن پہ آئے اور اس کے بعد انہوں نے یہ کام کیا, تو ان کو تاجروں کو مارا پیٹا جو بھی کیا. اور یہ جو ریکور کیا تھا یہ اٹھا کر لے جا رہے تھے جس پر شور مچا. جی انہوں نے اصل میں وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جب مارا دکانداروں کو, جب اتنا, وہ تو شکر ہے کہ دوسرے دن اس کی وہ آئی ویڈیو, اگر خدا نخواستہ اس وقت آ جاتی ویڈیو تو وہاں تو اشتعال پھیل جاتا دکانداروں میں. نہیں, لوگ کہتے ہیں کہ لوگ باہر اکٹھے ہو گئے تھے, جم گھٹا ہو گیا. وہ تو جب بتایا نا اس کو کہ اس طرح مارا ہے, ان لوگوں کو مارا ہے, لیکن ویڈیو میں تو پورا ثبوت موجود ہے نا کہ اس طرح جو کیا, وہ تو پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں چل رہا ہے. تاجروں میں جو ہے اس میں شدید اشتعال اور غم و غصہ پایا جاتا ہے. کیونکہ ایک جو یہ صرافہ بازار کی ایک دکان, یا کوئی بھی جولری کی مارکیٹ ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے 1 تولہ سونے کی ریٹ کہاں پہنچ گئے. جی بالکل. بہت سارے لوگ اپنا مال بھی نہیں رکھتے, انہوں نے دوسروں کا مال بھی رکھا ہوتا ہے. XYZ ہے اس کا رکھ لیا, یا آپ کو پتہ ہے وہ لاہور والے جو واقعہ پیش آیا اس میں یہی چیز واضح ہوئی کہ لوگ دوسروں کا مال بھی اپنی دکان میں رکھتے ہیں, کبھی ڈسپلے میں بھی رکھتے ہیں. پھر ان میں بڑے بڑے پلیئرز بھی ہوتے ہیں جو بہت زیادہ جولری بنواتے ہیں اور پھر وہ کرتے ہیں. تو خیر اس وجہ سے بھی زیادہ پینک تھا. لوگوں کی امانتیں بھی ہوتی ہیں وہاں, امانتیں ہوتی ہیں, لوگوں کی امانتیں ہوتی ہیں. اگر وہ چلی جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو اس میں ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں ڈی وی آر میں. اور وہ بتائیں کہ ایک جو ہمارے جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں اس کے, جو ہمارے اینٹی کرپشن سرکل کے علی مردان صاحب, ان کا رینک جو ہے وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا ہے, اور ان کو ڈپٹی ڈائریکٹر کا جو ہے وہ چارج دیا ہوا ہے, کیونکہ افسران یہاں نہیں ہے کراچی میں. کیوں ایسی بات, کیوں ایسا ہو رہا ہے سلسلہ؟ دیکھیں سر, بہت سے جو ہے مسائل ہیں, بہت سی شکایتیں ہیں ایف آئی اے کی, بہت ہی آپ سمجھ لیں کہ یہ کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. لوگوں کو جاتے ہیں اور جا کے جو ہے مال اٹھاتے ہیں,
اس کے بعد جو ہے وہ ڈی وی آر اٹھاتے ہیں, سارے ثبوت لے جاتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ جو ہے پیسے مانگتے ہیں. دیکھیں وجہ یہ آپ لوگ متحد نہیں ہیں, دیکھیں وجہ یہ نہیں ہے, سرافہ والوں نے اتحاد میں دکھا دیا, اتحاد میں برکت. دیکھیں وجہ یہ ہے, ہلا کے رکھ دیا انہوں نے. وجہ یہ ہے ہم جو ہے رسپیکٹ کرتے ہیں اداروں کی. ادارے خراب نہیں ہوتے, اداروں میں جو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ اداروں کے نام بدنامی کا سبب بنتے ہیں. یہ کچھ لوگ موجود ہیں اس میں جو اداروں کا نام بدنام کر رہے ہیں. ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہیں منتظر اپنا مہدی صاحب جو ہیں وہ اچھے شریف آدمی ہیں, لیکن ان کی جو ایڈمنسٹریشن تھوڑی کمزور ہے, جس کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے نیچے. ان کو دیکھنا چاہیے, ان کی شکایتیں ان تک پہنچتی ہیں, ان پہ اس پہ ایکشن لینا چاہیے. میں آپ کو بتا دے رہا ہوں, آپ حوالے کی بات کرتا ہوں میں آپ کو, کتنے حوالوں کو آج تک حوالے والوں کو جو ہے وہ جو ہے سزا ملی ہے یا اس پہ جرمانے ہوئے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. یہ حوالے والوں کو اٹھاتے ہیں, اس کے پاس لسٹ نکلتی ہے یا جو اس کے موبائل پہ ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ کثیر تعداد میں ان کو نوٹس بھیجنا شروع ہوتے ہیں. نوٹس بھیجنا شروع ہوئے, کسی سے 5 لاکھ, کسی سے 10 لاکھ, کسی سے 15 لاکھ, یہ اتنے جو ہے پیسے لے کے جو ہے یہ کروڑ پتی ہو گئے. پتہ نہیں ہے ڈی جی صاحب کو, پتہ نہیں ہے وفاقی وزیر داخلہ کو. آپ ان کی تو انکوائری کرائیں, ان کو تو چیک کرائیں. جو ہے یہ افسران ہیں, یہ جو ہے اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ آپ تاجروں کو آپ پیچھے جا رہے ہیں, تاجروں کے سے پوچھ رہے ہیں, تاجر تو ٹیکس دے رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو ہمارا جو RTO1 ہے پورے پاکستان کا 70% ریونیو دیتا ہے, اور اس کے ساتھ یہ حال ہوتا ہے کہ تاجروں کو تھپڑ مارے جا رہے ہیں, ان کی بے عزتی کی جا رہی ہے, اور جو ہے ڈکیتی کے لیے ایک طرح سے ڈکیتی ہوتی ہے. آپ جو ہے ایسوسیشن کو نہیں بیچ کے جاتے. کوئی بھی اگر آپ کہیں جاتے ہیں, چھاپا مارتے ہیں, وہاں کے عہدیداران موجود ہیں, ایسوسیشن موجود ہے, ان کے سامنے کریں نا بھائی, آپ کریں, وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. اگر وہ جو ہے گلٹی ہے تو آپ کو بولے گا بالکل لے کے جائیں, لیکن آپ نہیں کرتے. اچھا, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی پرسنل معاملہ بھی ہو سکتا ہے, کسی کی پرسنل شکایت ہو اور اس کو پرسو کرنے کے لیے یہ وہاں گئے ہوں. ایسے بھی ہوتا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ اتنا اگریشن, اس طرح سے تھپڑ مارنا, یہ عموماً پرسنلائز قسم کی چیز ہوتی ہے کہ میں نہیں, یہ ساری جو حرکتیں ہوتی ہیں نا, یہ سب کی جاتی ہیں کسی کو امپریس کرنے کے لیے, کسی کو. میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں, میں پاکستان میں چونکہ مجھے ان چیزوں کا پتہ ہے, میں تو اللہ بچائے, بس میں تو کہتا ہوں 2 چیزوں سے اللہ تعالیٰ پوری قوم کی حفاظت فرمائے, ایک کچہری, ایک پولیس. ٹھیک ہے, یہ ان سے کبھی آپ کا پالا نہ پڑے. اور دعا کوئی بھی مانگی جا سکتی ہے. میں نے ایک دفعہ ہائی کورٹ کے جج سے پوچھا, میں نے کہا میں دعا میں کچھ بھی مانگ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا آپ مانگے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو کچہری اور پولیس سے بچائے, آمین. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے بھی آمین کہا یا نہیں کہا, لیکن ویسے آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں, رضوان عرفان صاحب, بنیادی مسئلے کو سمجھیں. پولیس کے اختیارات, FIA کے اختیارات, ابھی تو آپ FIA تک رکھ رہے ہیں نا. سچ بات یہ ہے کہ یہ پولیس ہی کی شکل ہے FIA میں زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں پولیس کے ہی ہوتے ہیں. ویسے آپ کو بتا رہا ہوں جو کی پوزیشنز پر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور مین ایشو یہ ہے کہ یہی ایٹیٹیوڈ سرائیت کر گیا ہے. دیکھیں انویسٹیگیشن جو ہوتی ہے نا بہت ہائی لیول پہ, جب آپ FIA کی بات کرتے ہیں, یو آر ٹاکنگ لائک FBI آف امریکہ. FBI وہاں پر انوالو ہوتی ہے جہاں کو بہت ہائی لیول کا کرائم ہو, پھر وہاں پہ آتی ہے, ورنہ عموماً یہ پولیس وغیرہ. دوسری بات یہ کہ یہ بینکنگ سرکل والا جو معاملہ ہے, اس کو تھوڑا سا ہمیں کلیئر کرنا ہے. بینکنگ سرکل, فائنینشیل آپریشنز, ان سب کی ڈویژن کرنا ضروری ہے. ہمارے ملک سے ارباں ڈالر جا چکا ہے, اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. زیادہ تر یہ طاقتور لوگوں کا ہے. آپ کو پتا ہے دبئی والے وہ چیزیں ساری پیش کر چکے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ ان کی مارکیٹوں کے تاجروں کی اتنی جائیدادیں ہوں گی دبئی میں جتنی ان طاقتور یا بااثر افراد کی ہیں دوسرے ممالک کے, مطلب دوسرے ہمارے ملک کے اندر جو موجود ہے. میں غلط بول رہا ہوں, صحیح بول رہا ہوں؟ بالکل آپ صحیح بول رہے ہیں. تو ان کا پیسہ یہاں سے وہاں کیا کس طرح سے گیا ہے, کون بیگ میں لے کر گیا, پہلے وہ معلومات ہو جائیں تو بہتر ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں نا, ایک جو بیچارہ جس کی پتلی گردن ہوتی ہے نا اسی پہ ہاتھ ڈالتے ہیں, جس کی موٹی گردن تو اس پہ ہاتھ نہیں ڈالتے. نہیں تو آپ لوگوں کو تو موٹی ہی نکلی نا گردن, آپ لوگوں نے تو اس کو نکلوا دیا. دیکھیں اب جو ہے ہمیں جو ہے کھڑا ہونا پڑے گا زیادتی کے خلاف, اور کھڑے ہو رہے ہیں لوگ. سوشل میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا ہے, تمام لوگ جو ہے سمجھتے ہیں ہر چیز کو. دیکھیں FIA جو ہے وائٹ کالر جاب ہے نا, وائٹ کالر جاب ہے, لیکن وائٹ کالر جاب کی آڑ میں جو یہ کالے دھندے ہو رہے ہیں اس کو کون روکے گا؟ آپ کے جو ہاتھ ہیں تاجروں کے جو ہے کالر میں چلے گئے, اس کو کون روکے گا؟ تو ادارے ہیں نا ان کی. آیا FIA کے اوپر بھی کوئی ادارہ ہے وہ جو ان کو کنٹرول کرے گا؟ آیا ایسا ہے کوئی ادارہ جو ان کو کنٹرول کرے گا؟ میں نے آپ کو وہی بتایا نا کہ FIA کا نام آپ نے ماضی میں سننا بند کر دیا تھا, کیونکہ جب نیب بنائی گئی تو زیادہ تر FIA کے لوگ پھر نیب میں ڈال دیے گئے,
اور دانت نکال دیے گئے, FIA ختم ہو گئی. پھر اس کے علاوہ FIA کا صرف کردار جو تھا امیگریشن کا یا بس جسے آپ کے سطحی تھا, ابھی دوبارہ سے. اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے تاجر بیچارے بڑے شریف لوگ ہوتے ہیں, اور بہت, میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں, یہ نہیں چاہتے کہ یہ ڈسٹرب ہو مینٹلی یا کوئی بھی. آپ حیران ہوں گے, یہ الیکٹرانک ڈیلر مارکیٹ کے اندر آپ کو پتا ہوگا ان لوگوں کے کسی دکاندار کو کوئی چھوٹا سا کوئی افسر بھی پولیس کا تنگ کر جاتا ہے, وہ ان کے پاس آ جاتے ہیں, وام صاحب ہمیں بچائیں, بات کریں. یہ اور بھی مارکیٹوں کے یہی حالات ہیں, جو بھی ہمیں ملتے ہیں وہ کہتے ہیں اسی طرح ہی. کبھی کوئی کانسٹیبل, ہیڈ کانسٹیبل وغیرہ بھی تنگ کر جاتا ہے تو لوگ پریشان رہتے ہیں کئی دن. یہ لوگ بڑے شریف لوگ ہوتے ہیں, تو ان لوگوں کو بڑی پریشانی فیس کرنی پڑتی ہے. صرف یہ کہنا کہ ہمارے ملک کے چھوٹے تاجر خراب ہیں, چور ہیں, یہ غلط ہے. نہ بڑے تاجر چور ہیں نہ چھوٹے تاجر چور ہیں, یہ سب کام کرنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. جہاں تک میرا خیال ہے سب کاروبار کرنے بیٹھے. وہ کاروبار کے داؤ پیچ ہر کوئی لگاتا ہے, وہ یہ لوگ بھی لگاتے ہیں. اس میں پھر یہی ہے کہ غلطیاں خامیاں ہو جاتی ہیں. مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی کی کوئی پرسنل کمپلینٹ تھی جس کے سلسلے میں وہ آئے ہوں گے, کیونکہ یہ آفیشیل کمپلینٹ کے اندر اتنی اگریشن نہیں ہو سکتی تھی, ہو نہیں سکتی تھی. خیر معاملہ یہیں ٹھنڈا ہو جائے گا, آپ دیکھ لیجئے گا, برا نہ مانیے گا, معاملہ یہیں ٹھنڈا رفع دفع ہو جائے گا, غائب ہو جائے گا. جیسے پنکی غائب ہوئی, پنکی کو غائب کرنے کے لیے یہ گیم کیا گیا ہے تاکہ پنکی منظر عام سے غائب ہو جائے. آپ نہیں جانتے اس چیز کو, پنکی کو منظر عام سے غائب کرنے کے لیے ٹیپ چلائی گئی ہے. اب یہ ٹیپ پاکستان کے اندر یقین کریں ان ٹیپوں سے بھی زیادہ چل رہی ہے جو ماضی کے اندر مشہور ہوئی. غلطی سے نکلنے والا تھا میں, لیکن میں نے نہیں بولا کچھ, آپ خود ہی سمجھ جائیں. تو بیسیکلی بات یہ کہ یہ ٹیپ چلا کر پنکی کو چھپا رہے ہیں, اور اس سے پہلے بھی بہت ساری ٹیپیں چلا کے ارمغان کو پہلے چھپایا. تو اب بات یہ کہ اس پر ایکشن لیں, آئندہ یہ نہ ہو, آئندہ نہ ہو تاجروں کے ساتھ. ہم اس چیز کو چھپنے نہیں دیں گے. جو لوگ بھی ساتھ شامل تھے, جو لوگ گئے تھے, سب کو سسپینڈ ہونا چاہیے, سب کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے. جو لوگ تھے آپ نے نوٹس لیا, آپ لوگوں نے بالکل وہاں میٹنگ بھی ہوئی ہماری, وہاں جولرز والے گئے بھی تھے. آج بھی 3 بجے میٹنگ ہے ڈائریکٹر صاحب کے پاس. ایک تو چاند صاحب آیا کرتے تھے ہمارے پاس. جی چاند صاحب بالکل ہوتے تھے, اللہ ان کی جنت مقام فرمائے. اب ان کے جو ہے وہ بھائی جو ہے وہ دیکھتے ہیں. اچھا ان کے بھائی, دیکھیں الگ الگ سب جگہ ایسوسیشن بنی ہے, صدر کی الگ ہے, خارزر کی سب الگ الگ ہے. ارے اتنا اب تو بہت پورا کراچی, دیکھیں پورا کراچی جو ہے وہ الگ الگ مارکیٹیں ہیں. سب لوگ یہاں ہیں, سب لوگ متحد ہیں, متفق ہیں اس بات پہ کہ کوئی زیادتی برداشت نہیں کریں گے. کیونکہ آپ جو ہے آپ کو بتائیں شریف, آپ نے بتایا شریف آدمی, جو شریف آدمی جو شریف آدمی جب بدماش بنتا ہے تو آپ کو پتا ہے کتنا شریف وہ بدماش ہوتا ہے. تو ہم شرافت جو ہے نا, تو ہم نے جو ہے شریف آدمی بہت ہو گیا. اب ہمیں سامنے کھڑا ہونا ہوگا زیادتی کے خلاف. جو زیادتی کرے گا اس کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا, کراچی کے تاجروں کو بھی, کراچی کے عوام کو بھی. ایک گزارش اور تھی جی, وہ صدر میں آپ لوگوں کے علاقے میں نا گاڑی کی پارکنگ کرنا بہت مشکل ہے. ایسے ہی میں نے کہا عوامی مسئلہ نکلا ہے تو بتا دوں, ہے نا. تو وہ جو مجھے بھی ایک بزنس کرنا ہے, میں آج کل کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں, تو وہ ٹھیکہ چاہیے تھا, وہ گاڑیاں اٹھانے والا, اس میں بڑے پیسے ملتے ہیں. تو وہ کروا دینا آپ, میرا بھی کوئی ٹھیکہ کروا دیں, جوڑ بنوا دیں, میں پورا دن گاڑیاں اٹھا کے لوگوں سے 500 1000 اگلے چوک پہ پکڑ لیا. وہ جو آپ جو ٹھیکے کی بات کر رہے ہیں گاڑی اٹھانے کا, وہ جو ٹریفک والے اٹھاتے تھے, DIG ٹریفک نے سختی سے منع بند کر دیا. اور وہ جو ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر کوئی گاڑی غلط کھڑی ہوگی تو اس کا ہم چلان کریں گے, اور جو ہے اس کو جو ہے وہ بھیجیں گے چلان. لیکن اس کو چلان کریں جو نو پارکنگ میں کھڑی ہے, جو نو پارکنگ میں نہیں کھڑی اس کو کیوں چلان کرتے, یہ بھی ہے نا. مجھے نا اس جگہ سے عبداللہ ہارون روڈ, کوآپریٹو مارکیٹ, ان کی الیکٹرانک مارکیٹ, وہاں سے شاپنگ کرنے کا دل کرتا ہے. میں گزارش کرنا چاہوں گا جناب مرتضیٰ عبدالوہاب صاحب سے بھی, اور بھی ان سے بھی, اور بھی لوگوں سے, کہ پارکنگ پلازا بڑا دور پڑتا ہے اور کوئی پارکنگ کی جگہ نزدیک بنائی جائے. اگر پارکنگ پلازا موجود نہیں ہے تو آپ بھی بین الاقوامی طرز کے اوپر پارکنگ پلان بنا لیں تاکہ ہم آرام سے ان دکانوں تک جا سکیں. یہ آپ کو میں بتا دوں, صدر کا یہ علاقہ گورا بہادر نے پورے سمجھے ایشیا کے لیے بنایا تھا, اور اس کی پلاننگ بھی اس نے اسی طرح کی تھی. اور اگر آپ جائیں غور سے دیکھیں گورے کی پلاننگ, ہماری پلاننگ تو خیر بالکل بیکار 3rd کلاس ہوتی ہے, برا نہ مانیے گا جو میں بتا رہا ہوں, بالکل 3rd کلاس. پاکستانیوں کی پلاننگ بالکل 3rd کلاس ہوتی ہے, لیکن انگریزوں نے جو پلاننگ کی اور جس طرح سے انہوں نے سڑکیں اور یہ سب کشادہ بنایا, اسی طرح میرے خیال سے ہمیں بھی چاہیے کہ اتنا سا کام تو ہم کر سکتے ہیں کہ پارکنگ کا جدید ادوار پر ایک پلان بنائیں تاکہ اسٹار مارکیٹ تک, جہاں میرا بچپن گزرا, وہاں سینما وغیرہ ہیں, ان کے اندر بہت ساری جگہیں. آپ سینما والوں سے بات کریں, فلمیں تو چلتی نہیں ہیں, آپ ان سے بات کریں. میرے جو ذہن میں آئیڈیاز ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ اس جگہ کے لیے جب تک آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا نہیں کریں گے آنے کے لیے,
یہ ملک کی بڑی عزت ہوتی ہے اس سے. میں آپ کو بتاؤں, جو گورے پہلے آیا کرتے تھے نا, امریکن آتے تھے دوسرے ملک کے, وہ ڈائریکٹ کہتے تھے پہلے زینب مارکیٹ لے کر چلو, پھر صدر لے کر چلو, پھر کوآپریٹیو جاتے تھے. کوآپریٹیو تو ہم نے جل گئی جیسے گل پلازہ جل گئی. سر یہ دیکھیں کام آپ لوگ بھی صحیح نہیں کرتے بہت سارے, مانو بات. دیکھیں پارکنگ کا ٹھیکہ کوئی ہم نے نہیں لیا ہوا, یہ جنہوں نے لیا ہوا ان کو بھی پتا ہے. نہیں, یہ ریئلٹی ہے نا, جنہوں نے لیا ہوا, لیکن پرابلم تو ہوتی ہے. دیکھیں اس میں ہے پیسہ, وہ نہیں چاہیں گے کہ عوام کو فائدہ ہو, وہ چاہیں گے ٹھیکیدار کو فائدہ ہو. ہم نے ان کو جو ہے سبسٹیوٹ بتائی جگہ, یہ جہانگیر پارک بنایا آپ نے. جی, اتنا بڑا جہانگیر پارک ہے, مسجد کے برابر میں. جی بہت بڑا پارک ہے. آپ نیچے 3 فلور جو ہے پارکنگ بنا دے, پیڈ پارکنگ. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں پھر چڑیاں کہاں جائیں گے, چوہے کہاں جائیں گے. وہ چڑیاں تو بنایا تھا نا بہت بڑا, وہ چڑیاں تو جھک گئی کھیت, اب صرف جو ہے وہی رہ گئی ہے, صرف جو ہے اپنا جالیاں رہ گئی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو پارکنگ ہے, پارکنگ آپ نیچے انڈر گراؤنڈ بنا دیں 3 فلور پیڈ پارکنگ, پورے صدر کا مسئلہ ہو جائے گا. وہ ہاں 12 دری آپ نے پی سی کو دیا ہے نا, 12 دری میں, تو عوام کے لیے کیوں نہیں دیتے؟ عوام کے لیے بالکل ان کا آئیڈیا اچھا ہے. وہاں برڈ ایویری اگر آپ رکھنا بھی چاہتے ہیں کوئی بات نہیں, اس کے اوپر بنا لیں. ہاں بالکل, اس کے اوپر بنا لیں. بہت سارے, میں خود چاہتا ہوں کہ انوائرمنٹ کے لیے کام ہو, لیکن پرابلم یہ ہے کہ بالکل آپ دیکھو جگہ نہیں ہے وہاں پر, ایسی پرابلم کریٹ ہو رہی. ایک اچھا آئیڈیا ہے, اس کو ایویلیویٹ کر لیں. جیسے انہوں نے کہا کہ برڈز کی اگر تعداد کم ہو گئی تو آپ برڈ ایویری فی الحال جو ہے وہ اس کے اوپر بنا لیجئے گا, نیچے ڈگ کر کے بنا لیں. انٹرنیشنلی بھی تو یہ کام ہو رہا ہے. یہ جو بڑا افسوسناک واقعہ صرافہ بازار کے اندر پیش آیا ہے, جہاں بدتمیزی کی FIA اہلکاروں نے ہمارے تاجر برادری کے لوگوں کے ساتھ, اس کے اوپر پروگرام ہم آج کر رہے ہیں. اور بنیادی بات یہی ہے, رضوان عرفان صاحب کو ہم نے دعوت دی, یہ ایک تاجر رہنما بھی ہیں, اور اس طرح کی مارکیٹوں کے اندر جو واقعات معاملات پیش آتے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ گفتگو بھی کرتے ہیں. جہاں اس طرح کے افسوسناک واقعات آئے وہاں اچھی بات یہ بھی ہوئی کہ ان لوگوں کی بات سن کر حکومت نے ان کو لاک ڈاؤن سے کسی قدرے آزاد کر دی ہے. تو بھائی آپ ذرا ایکنالج بھی کر لیں, جہاں ہم نے اتنی کھچائی کر دی, حکومت آپ لوگوں کی بات بھی تو سن لیتی ہے نا. نہیں, تو بہت شکریہ حکومت سندھ کا. بالکل ہم نے درخواست بھی کی تھی CM صاحب سے, اور اس کے بعد جو انہوں نے اسی دن لاک ڈاؤن جو ہے ختم کرایا, کیونکہ پہلے پنجاب میں ہوا, پھر اس کے بعد جو ہے سندھ میں ہوا. اور پنجاب میں تو انہوں نے 31 مئی تک ٹائم دیا ہے, لیکن سندھ میں تو بالکل ہی ختم کر دیا انہوں نے سرے سے ہی. تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں CM صاحب کو. اور وہ CM صاحب نے جو ہے بلایا پہلے تاجروں کو, ان کی بات سنی, ان سے مشاورت کی کہ آپ کیا چاہتے ہیں. آپ لوگوں کا ان کو پتہ تھا زمینی حقائق کا, اور انہوں نے ہم سے بات کر کے اس کے بعد 9 بجے کا ٹائم رکھا, پھر شادی حوال ریسٹورنٹ کا. لیکن کاروبار آدمی جب کاروبار کی اگر کوئی بندش کرتا ہے نا, زبردستی کوئی اگر بند کراتا ہے تو وہاں کاروبار نہیں ہوتا. جی صحیح کہہ رہے ہیں. آپ جیسے سختی کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں تو کاروبار کے لیے آپ کو ایک آزادانہ ماحول دینا پڑتا ہے. آپ اگر آزادانہ ماحول نہیں دیں گے تو کاروبار نہیں ہو سکتا. تو آپ نے ایک جو نوٹیفیکیشن نکالا ہوا تلوار لٹکی رہتی تھی, اس کی وجہ سے لوگ جو اس کا غلط استعمال بھی کرتے تھے. اس میں پھر جو ہے وہ جو پولیس والے ہیں یا جو بھی ہیں وہ اس کے پیسے لیتے یا کچھ مدد میں جو بھی کرتے تھے سلسلہ. تو اب ایک ذہنی سکون بھی ہو گیا, ایک آزادی بھی مل گئی, اور تاجر جو ہے اس پہ اپنا کام بھی کرا. اور اس وقت جو ہے گرمی کا موسم تھا, گرمی کم تھی, اب جو ہے گرمی کی شدت بڑھ گئی. تو کسٹمر جو ہے وہ اب جو ہے وہ شام آتا ہے 5-6 بجے کے بعد, تو ہم 4-5 گھنٹے میں ہم یہاں کام نہیں کر سکتے تھے. اور جو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں جو لوگ کرائے پہ بیٹھے ہیں, زیادہ تر 80% لوگ کرایہ دار ہیں, تو ان کا کرایہ نکالنا بڑا مشکل ہو گیا تھا. اچھا, کل میں خود گیا ہوں, میں آپ کو بتاؤں, ویسے سنڈے کو ان کی مارکیٹیں بہت ساری بند بھی ہوتی ہیں, کچھ کھلتی بھی. جی بالکل. میں آپ کو بڑی عجیب سی بات بتاؤں گا, پتہ نہیں یہ اتفاق کریں نہیں کریں, آج کل ویسے بزنس بہت زیادہ ڈاؤن ہوا ہے. بالکل ویسے ہی ہے. مارکیٹوں میں سناٹے ہیں. وہ دکاندار جو کبھی بات کرنے کے لیے چہرہ نہیں موڑتے تھے, اب وہ طلبگار نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ بھائی آ جاؤ دیکھ لو. تولیہ ہٹا کے چیزیں دکھاتے ہیں, بھائی یہ مال بھی دیکھو وہ مال بھی دیکھو, جن کے پاس پہلے سر کھجانے کا وقت نہیں تھا. یہ بہت بڑی ہول سیل مارکیٹ ہے جو لوگ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں, اور شہروں سے بھی ان کو میں بتانا چاہوں گا. ویسے صدر تو ہر ملک کے اندر ہی مشہور ہے. یہ صدر کے معنی ہوتے ہیں 100 دروازے. تو گورا بہادر جو تھا اس نے فارسی کے اس لفظ صدر کے اوپر برِ صغیر میں, ہندوستان میں, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں بہت ساری مارکیٹیں آپ کو ملیں گی جن کا نام صدر ہو. صدر کے معنی یہ ہوتے ہیں مین مارکیٹ. جی بالکل. اچھا, اس میں بہت ساری بہتری بھی آئی ہے, اس علاقے میں بہت ساری بہتری بھی آئی ہے. ایک زمانے میں میرے والد صاحب نے بھی بہت کام کیا یہاں, ایمپریس مارکیٹ کے لیے بھی بہت کام کیا. تب ان کے بھی والد صاحب حیات تھے, بہت انہوں نے بھی بہت خدمت کی اس مارکیٹ کی بھی اور تاجروں کی بھی. لیکن یہ کہ یہ جگہ جو ہے ادھر کافی بہتری میں نے امپرومنٹ دیکھی ہے تھرو دا ایئرس. ایسی بات نہیں ہے, بہت سارے ایسے علاقے مزید ہیں صدر کے. میں آج آپ کے سامنے اس لیے بات کر رہا ہوں
کیونکہ آئے ہوئے ہیں یہ جانتے ہیں اس بات کو. کیا ہے کہ گوئن کمیونٹی کے بہت سارے یہاں پر پراپرٹیز ہیں, بہت سارے ایسے وقف ہیں جو کہ ہمارے ملک کے اندر عیسائی برادری کے وقف ہیں, لیکن وہ خالی پڑی ہوئی ہیں عمارتیں, یعنی کسی کام میں بھی نہیں آ رہی. اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی عمارتیں ہیں جو پاکستان کے رئیس ترین افراد جو تھے, جو جن کی جائیدادیں ہیں, لیکن وہ نہ بیچتے ہیں نہ ان کو بیچنے کا کوئی شوق ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ کنجیشن جو ہے نا, اس کو کم کرنے کے لیے میں سب سے گزارش کرنا چاہوں گا. یہاں پارسی کمیونٹی بھی جو ہے پاکستان کی بہت اچھے لوگ ہیں, میں تو سارا بچپن ان کے ساتھ گزرا ہے, بہت شریف, بہت اچھے لوگ, کبھی کوئی بدتمیزی غیر اخلاقی نہیں, بہت تھوڑے کنجوس ہوتے ہیں, وہ میں پہلے بول دیتا ہوں, میرے اپنے دوست ہیں بچپن کے. یہ پورا ایریا اپنا آگے سولجر بازار تک ان لوگوں کی جاگیر, بہت ساری پراپرٹی. میری سب سے درخواست ہوگی حکومت کے ساتھ ملیں, یہ کراچی کا سینٹر ہے, ادھر خالی ویران عمارتوں کا کیا کام. دوسرا سینما والوں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ یار فلمیں تو بن نہیں رہی, پاکستانی فلمیں تو ویسے بیکار بنتی ہیں, ہندوستانی لگ نہیں سکتی, انگریزی سمجھ نہیں آتی, تو بھائی اس علاقے کو تھوڑا سا امپروو کرو. دیکھو ہانگ کانگ چلے جاؤ آپ, بینکاک چلے جاؤ آپ, کوالالمپور چلے جاؤ, سٹی سینٹر کی اپنی ویلیو ہوتی ہے. اگر آپ چاہتے ہو, آج نہیں میں کہتا, لوگ مذاق سمجھتے ہیں اس کو, 10 سال کے بعد میری بات نوٹ رکھنا, یہ جو ابھی ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی اس کے بعد کراچی سینٹر ہوگا. بالکل ایسے ہی. میں بتا رہا ہوں کہ یہاں رینبو سینٹر سے کیسٹ جایا کرتی تھی دبئی. پھر کیا ہوا کہ جب بڑے ویڈیو والے, وہ بھی پاکستانی تھے بائی دی وے بتا دو, پاکستانی بھی تھے, مسلمان تو ہندوستان میں بھی رہتے, ہندوستان میں بھی بہت مسلمان ہیں نا, تو ان لوگوں نے جب شاپس وہاں کھولی, پھر ویڈیو کیسٹ وہاں سے یہاں آنا شروع ہوئی. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس خطے کا سینٹر جو تھا نا وہ کراچی, اور یہ ساری مارکیٹیں ایسی بدحالی کا شکار ہیں. آپ رینبو سینٹر کو اٹھاؤ, بدحالی کا شکار ہوا ہوا. ایمپریس مارکیٹ تو پھر تھوڑا بہتر ہو گیا, ایمپریس مارکیٹ کے گرد و نواح میں. دوسرا یہ فائر اسٹیشن, مجھے پتہ نہیں آپ لوگوں نے فائر اسٹیشن کے لیے کیا کام کیا ہے. آپ لوگوں کے فائر اسٹیشن کو اپ گریڈ کرنا بہت ضروری ہے. خدا نہ خواستہ ایک گل پلازا میں آگ لگائی, کیا ہوا ہمیں نہیں پتہ, وہ معاملہ بھی دب گیا, سب بھول بھال گئے, سب کو پیسے ایسے دے دیے, بات ختم. لیکن خدا نہ خواستہ آگ کا خطرہ آج بھی. تو اس کو ذرا 3-4 موضوعات کو جوڑ کے بتائیں. لا اینڈ آرڈر تو آپ لوگوں کا کافی بہتر ہو گیا, اب ہمیں گھبراہٹ نہیں ہوتی زیادہ یہاں آتے ہوئے. دیکھیں آپ کو بتاؤں میں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہوئی ہے, یہ ماننے والی بات ہے. بتے ختم ہوئے نا, پہلے تو بتے بہت ہوتے تھے آپ لوگ, پہلے ہوتے تھے. ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, یہ ہم نے اپنی مارکیٹوں میں کیمرے لگائے, سی پی کے تعاون سے ہم نے پوری پی ڈی میں 128 کیمرے لگائے. یہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں. ہم اپنی مدد آپ کے تحت وہ پورے پی ڈی کو جو ہے دیکھتے ہیں, اور وہاں کام اس کا بھی جو خرچہ ہوتا ہے مہینے کا ہم دیکھ رہے ہیں. آپ لوگ دیتے ہیں. یہ بھی یہ کام تو سرکار کا ہے, لیکن ہم اس میں چلو کوئی نہیں, کام تو نکل رہا ہے. ہاں ہم پہلے سے بہتر تو معاملات ہم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے جو بات کی صدر کی, مجھے یاد ہے یہاں جو ہے ٹرامپ چلتی تھی, اور یہ جو عبداللہ روڈ ہے یہ وکٹوریا روڈ کہلاتا تھا. یہاں جو ہے گھوڑا گاڑی چلتی تھی, وکٹوریا روڈ. یس, وکٹوریا روڈ کہلاتا. یہ وکٹوریا روڈ ہے, اس کے پیچھے ایلفنسن اسٹریٹ ہے. جی بالکل, اور یہ پی ڈی اسٹریٹ میں یہ چلتی تھی پوری اپنا یہ جو ٹرامپ ہے, یہ سلسلہ تھا. اور آپ نے جو بات کی مارکیٹوں کی, بلڈنگوں کی, جی جی, اصل میں وجہ یہ بلڈنگیں بیچ کے چلے گئے لوگ. ہاں چلے گئے. اب وہ دکاندار ہیں, دکاندار کو خود کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا, تو بلڈنگ میں کہاں لگائیں گے. بلڈنگیں خستہ حال ہو چکی ہیں, خستہ حال, نازک نہیں ہوئی وہ, مطلب وہ جو دیکھیں آپ بی سی اے والے نہیں دے کر گئے نوٹس, لیکن خستہ حال ہیں. دیکھیں دنیا میں جو ہے وہ حکومتیں جو ہے اس کو, یو کے میں یا اور ملکوں میں اس کو جتنے بھی مناوادرات ہوتے ہیں, پرانی جگہ ہوتی ہیں, ان کو بناتے ہیں. یہ تو سرکار کا کام ہے, وہ کیوں نہیں بناتی. ہم بھی کرنے کو تیار ہیں, آپ ساتھ مل کے پبلک پارٹنرشپ کے تحت پرائیویٹ آپ کریں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ اپنے ہمارے مارکیٹوں میں جو ہے وہ کلر آیا ہو, اس کے لیے صفائی ستھرائی, تو سرکار بھی تو کچھ کرے نا. میں کہتا ہوں آپ نے بتایا کہ لوگ جو ہے وہ تولیہ ہٹا کے دکھا رہے ہیں. ہاں دکھا رہے ہیں نا, تو کیوں دکھا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی آمدنی کم ہو گئی, اخراجات بڑھ گئے, پیٹرول بڑھ گیا, گیس بڑھ گئی, بجلی بڑھ گئی, ان کے اخراجات تو بڑھ گئے نا, اور اس کے بعد جو ہے آمدنی کم ہو گئی, تو کس طرح کرے گزارا بیچارہ. پہلے ایک کماتا تھا تو 10 کھاتے تھے, اب تو بیچارے 10 لوگ کام کر رہے ہیں, گزارا نہیں ہو رہا. حالت تو دیکھیں, اوپر والوں کو پتہ ہی نہیں نیچے والوں کیا حالت ہے. میں نے ایسا ویرانہ صدر میں پہلے نہیں دیکھا. بالکل مستقیم بھائی آپ سن لیں, ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا ماضی میں. اتنا ویرانہ میں نے نہیں دیکھا. یہاں رش لگا ہوتا ہے, لیکن ہمارے چند بھائی گئے تھے, کہہ رہے ہیں ایئر کنڈیشنر دھڑ دھڑ بک رہے ہیں, اے سی دھڑ دھڑ بک رہے ہیں,
باقی نہیں کچھ بک رہا. دیکھیں اے سی کا بھی ایک سیزن ہوتا ہے, ابھی گرمی آئی ہیں, وہ بک رہا ہے ذرا جو بھی ہے. دیکھیں کاروبار تو سب کا ہے, اے سی بکتا ہے. ابھی جو انویٹر آئے اور دوسرے آئیں, کیونکہ اب لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بجلی کی بچت کی جائے, تو بجلی کے حساب سے انویٹر اسی لیے جا رہے. ٹی وی نہیں بک رہا آج کل. میں نے ٹی وی والے سے کہا, کہہ رہا ٹی وی نہیں بک رہا. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے گھر میں ٹی وی لگا بھی ہوتا ہے, بچے اپنا فون دیکھ رہے ہوتے ہیں, ماں باپ اپنا فون دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اب ٹی وی کا دور ختم ہو گیا, اب موبائل کا دور ہے. سب لوگ اب موبائل پہ دیکھتے ہیں, اور یہ آپ جتنے بھی آپ کے جو بڑے بڑے لوگ وہ بھی جو ہے موبائل پہ آ گئے. ٹی وی کوئی نہیں دیکھتا. اب زیادہ تر لوگ بیوی کو دیکھتے ہیں, ٹی وی کم دیکھتے ہیں. یہ تو جو ہے یہ سلسلہ بھی چلتا رہتا ہے سلسلہ. تو بس لوگ جو ہے اپنے موبائلوں میں یہ چل لگے ہوتے ہیں. اب جو لوگ پہلے فٹنس کے لیے جاتے تھے, کلب جاتے تھے, بچے باہر کرکٹ کھیلتے تھے, باہر جا کے فٹ بال کھیلتے تھے, باہر ہاکی. ہم بچپن میں ہمیشہ شام میں کبھی کرکٹ کھیلتے تھے, کبھی فٹ بال کھیلتے تھے, کبھی ہاکی کھیلتے تھے, کبھی رات کو جو ہے ٹینس کھیلتے تھے, سارے جو ہوتے. لیکن اب ختم ہو گیا. اب جو ہے صرف موبائل پہ لوگ بچے لگے ہوتے ہیں اور وہی گیم کھیل رہے ہوتے ہیں. یہ ہے جو فیکٹ ہے, وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ تو جو ہے آپ ہمارے یہاں گراؤنڈ ختم ہو گئے. ہمارے یہاں جتنے جو ایکٹیویٹی بچے جاتے سب ختم ہو گئی. اور وہ جو ہے آپ جو ہے علاقے وائز کلب چلتے تھے, کلب بنے ہوتے. اب ان کی فیسیں علاقوں میں ہو گئی. کون جائے گا آدمی کہیں بھی نہیں. اب وہ ایکٹیوی, اب ہمارے یہاں لوگوں کا ایکٹیوی سنڈے والے تو یہ ہے کہ کھانے پہ چلے جاتے ہیں, کھانا کھا کے بیچارہ جاتے ہیں. یہ ایکٹیویٹی ہے, اور اس کے علاوہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. It's very unfortunate. تو آپ کو سرکار کو تو اتنا بڑا ادھر سے لے کے سپر ہائی وے حیدرآباد تک ہے, بیچ میں آپ پارک بنائیں اور چیزیں بنائیں. کیونکہ شہر جو ہے آپ جو ہے اس طرح کھڑا کر رہے ہیں. شہر کو پھیلا نہیں رہے ہیں, شہر کو جو ہے آپ بلڈنگیں بنا رہے ہیں. کنجسٹڈ ہو گیا. کیسے کرے گا, کیسے چلے گا؟ دنیا میں جو ہے شہر پھیلتے ہیں, وہاں کے جو ہے وسائل وہاں استعمال ہوتے ہیں. آپ تو جو ہے بلڈنگیں بنا رہے ہیں. صرف بلڈنگیں تھوڑی ہوگا. جہاں 1000 گز میں وہاں 2 فیملیاں رہتی تھیں, آج جو ہے اس میں جو ہے 100 فیملی رہتی ہیں. آپ کا جو ہے سیوریج کا نظام خراب, پانی آپ کے پاس موجود نہیں, گیس آپ کو ملے گی نہیں. کس طرح ہوگا, کس طرح گزارا کریں گے آپ؟ تو آپ اس کا سبسٹیوٹ تو نکالیں. لوگ شہر کو آباد کریں. شہر آباد ہوں گے تو یہ ملک ترقی کرے گا, یہ شہر ترقی کرے گا. جو انفراسٹرکچر اسی کے حساب سے بنایا جائے گا. اب تو وہی جو ہے وہی پہلے آبادی تھی 20 لاکھ 25 لاکھ 50 لاکھ, ابھی 3.5 کروڑ کی آبادی, وہ کس طرح چلے گا؟ یہ شہر کا ڈیزائن گورا بہادر نے 1.25 لاکھ لوگوں کے لیے بنایا تھا. آپ سوچو اگر آج ہم اس کو بتاتے کہ ہم نے ادھر 2.5 کروڑ لوگ بسائے بھی ہیں, وہ حیران رہ جاتا. میرا تو سارا بچپن یہی گزرا. یہیں آگے بندر روڈ پہ آگے جا کے پارسی کالونی کے پاس ہی ہم لوگ رہتے تھے. وہاں پہ کچھ سرکار نے مکان بنا رکھے تھے, وہیں سے میں نکلا کرتا تھا. مجھے یاد ہے پیدل اسی روڈ پر چلتے چلتے سینما جاتا تھا, فلم دیکھتا تھا. انگلش کی فلم لگتی تھی کبھی کبھی وہاں پر. ابھی بھی وہ سینما وہاں پر موجود ہے. لیکن حالات بہت اچھا, یہ حالات بدلے ہیں. میں آپ کو سچ بتاؤں, اس زمانے میں 80s کے اندر, شاید ان کا بھی تب جوانی بچپن کا ہی دور ہوگا, ہمارے ہم عمر ہی ہیں ایک طرح سے. تو تب یہ تھا کہ وہاں پر گندگی غلاظت بہت تھی. اسی وجہ سے یہ نئی سیاسی جماعت بھی پیدا ہوئی تھی. لیکن آگے جب ہم چل کے جاتے تھے تو صدر آ جاتا تھا. یہاں پر مین مارکیٹ تھی, ایرانی ہوٹل تھا, وہاں سے مڑے آگے الیکٹرانک مارکیٹ آ جاتی تھی. تب بھی الیکٹرانک مارکیٹ جایا کرتا تھا, تو وہاں سے کبھی VCR کبھی VCP خریدنا ہوتا تھا. یہ چیزیں تب ہوتی تھیں بڑی نایاب قسم کی. ٹی وی بھی وہ ہوتا تھا CRT ڈبے والا. الیکٹرانکس اسی طرح کی ہوتی تھی. فریج کسی کے پاس ہوتا تھا, لوگ کہتے تھے صاحب ان کے گھر میں فریج آ گیا. یقین کریں سارے محلے کے لوگ, وسیم بھائی, اپنی چیزیں لا کے گھر میں رکھواتے تھے. کہتے تھے ان کے ہاں فریج ہے. اب تو ہر کسی کے گھر میں فریج, ہر کسی کے گھر میں AC, ہر کسی کے گھر میں ٹی وی. پہلے 1 ٹی وی ہوتا تھا, اب 2 ٹی وی. اب ٹی وی لوگ لیتے نہیں, فون ہر کسی کے پاس ہے. اور فون پہ جو کچھ کر رہے ہیں ہم, وہ تو ہمیں پتہ ہی. خیر, میں دوبارہ سے اس طرف آتا ہوں. تشدد ہرگز برداشت نہیں. اب کوئی بھی سرکاری ادارے کے لوگ تاجروں کو آ کر تنگ نہ کریں, ورنہ اگلی دفعہ CCTV کی فوٹیج بنے گی, اسی طرح مسئلے مسائل ہوں گے. اور اب آپ نے ان کو تھوڑا سا جو ہے نا جاندار کر دیے, تو یہ آگے سے ریئیکٹ بھی کریں گے. اور کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ہنڈیا والا کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ آپ نے اس کا جو ریگولر سسٹم کا کام ہے, صاف ستھرا جو کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے زمین اتنی تنگ کر دی ہے کہ وہ پھر مجبور ہو کے یہ کام کر رہا ہے. آپ ایسی ٹیکس پالیسیاں کیوں مرتب کر رہے ہیں, ایسے ٹیرف اور ایسے ٹیکسز کیوں لگا رہے ہیں جن کو لاگو کرنے سے تاجر صنعتکار کو تکلیف پہنچے, صارف کو تکلیف پہنچے. اس بجٹ کے اندر حکومت سے گزارش ہے, میں کہتا ہوں کہ ڈیوٹیوں کا اسٹرکچر کم کریں. آپ کے ملک میں اگر کوئی چیز تیار نہیں ہوتی اور آپ تیار نہیں کر سکتے, تو کم از کم دوسرے ملکوں سے اس کو لانے دیں. میری قوم کا فرد 3rd کلاس کوالٹی کا ٹیلی فون کیوں یوز کرے؟
ہم بھی ٹاپ کوالٹی کا جاپان، کوریا، جرمنی کا ٹیلی فون استعمال کریں، امریکہ کا ٹیلی فون استعمال کریں، ہمارا حق ہے. ملک نے ترقی کرنی ہے، بچوں نے لیپ ٹاپ استعمال کرنے ہیں، آپ نے لیپ ٹاپ پہ ٹیکس ڈالے ہوئے. آپ مجھے بتائیں کوئی اچھائی ہے؟ باہر والے گورے منتیں کرتے ہیں کوئی ہمارے ملک میں کیمرہ میں نہیں کرے. کیمرہ کی سب سے بڑی مارکیٹ وہیں پر موجود ہے. آپ نے ٹیکس اتنے بڑھا دیے، کیمرے ہمارے اتنے مہنگے ہو گئے. بولو نا، تم لوگ سارے کیمرے والے ہی تو ہو، دیکھ رہے ہیں میری طرف، بولو. ہاں دیکھو ابھی آواز آئی ہے جہاز کی. بات یہ ہے کہ یہ کیمروں کی قیمت کم کرو. میڈیا کا پاکستان ہب ہے. ایک طرف آپ بات کر رہے ہو پاکستان تجارت کا ہب بنے گا، دوسری جگہ آپ ڈیوٹیاں ایسی لگا رہے ہو کہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. اور یہ لوگ پیسے باہر بھائی لے جانے کے لیے نہیں بھیج رہے، یہ پیمنٹوں کے لیے بھیج رہے ہیں. غلط بول رہا ہوں؟ آپ لوگ جاگیریں نہیں بنا رہے. یہ چائنا میں کیا جاگیر بناؤ گے یار؟ چائنا کی تو نہ زبان سمجھ میں آتی نہ خوراک سمجھ میں آتی. وہاں تو جاؤ پتہ نہیں لگتا سالن میں ڈالا کیا ہوا ہے. 4 ٹانگوں والے تو بہت سارے جانور ہوتے ہیں نا. غلط بول رہا ہوں؟ وہ لوگ تو سب کھا لیتے ہیں، سب کھا لیتے ہیں. وہ چائنا میں بھائی کیا جا کے کرو گے وہاں پہ؟ تو چائنا یہ جو پیسے بھیجتے ہیں بھائی یہ کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی مال منگوانے کے لیے. تو ذرا اس بارے میں حکومت غور کرے اور آپ لوگ تجاویز بھی بنائیں، خالی فیڈریشن اور چیمبر کے آسرے نہ بیٹھیں. دیکھیں ہم جو ہے تجاویز بھی دیتے ہیں. آپ نے جب بات کی RMB کی، میں آپ کو بتاؤں لوگ اگر مال 10% یا 5% RMB جو ہے وہ کراتے ہوں گے، TT کرتے ہوں گے، اس کی جگہ جو ہے وہ مال منگاتے ہیں. وہ کوئی اپنا ٹیرر فائننسنگ نہیں کر رہے، کوئی دہشت گردی کے طور پہ استعمال نہیں ہو رہا پیسہ. وہاں کی جگہ مال آتا ہے اور لوگوں کو ڈیوٹی ملتی ہے سرکار کو. آپ جو ہے اس کو جو ہے سختی کر. آپ ابھی وزیر داخلہ صاحب آئے کراچی، انہوں نے بولا بھائی 2-3 بندوں کو کراچی سے اٹھائیں گے. آپ اٹھانا ہے پورے پاکستان سے اٹھائیں لوگوں کو بھائی. کراچی کیوں نہیں؟ وہ پورا دیکھیں پورا انہوں نے کسی اور کو کہا تھا، آپ سمجھے نہیں. اچھا وہ کوئی اور سین تھا، چھوڑے نا. اچھا میں یہ کہتا ہوں اب ان لوگوں کو کیوں نہیں کرتے جو اربوں روپے خربوں روپے لے گئے باہر اور جو ہے وہاں جائیدادیں بنائیں. یہ تو بیچارہ چھوٹا سا آدمی RMB بھیج کے جو ہے کاروبار کر رہا ہے، کوئی ڈالر نہیں بھیج رہا، RMB بھیج کے وہاں سے مال منگا رہا ہے. اور سرکار کو تھوڑی بہت جو ہے انڈرمسٹنگ کرنے کے لیے اس نے یہ کام کیا اور اس کو جو دھر لیا گیا. ارے بھائی آپ کوئی وہ حوالے میں ضرور جو ہے کوئی دہشت گردی نہیں کر رہا بھائی. آپ جو ہے اس کا جو آپ کا جو آرڈر ہے اس کے حساب سے آپ غلط نکال لو کہ بھئی یہ جو ہے پیسے وہاں جا رہے ہیں. پیسہ جا رہے ہیں تو کس میں جا رہے ہیں؟ ان کے اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں. اس کی جگہ مال آ رہا ہے، اس کی جگہ سرکار کو ڈیوٹی مل رہی ہے. بجٹ میں پھر حکومت کو چاہیے کہ اپنی پالیسیاں تبدیل کرے، آسانی پیدا کرے چھوٹے تاجر کے لیے، تاکہ وہ پیسے جو ہے اگر دیکھو یہ ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ چائنا ہمارا ٹریڈنگ پارٹنر ہے، ہمیں اس کو پیمنٹ کرنی ہے. وہ ریگولر بینکنگ میکنزم سے پیمنٹس کرنا مشکل ہے، مطلب اس طرح سے مشکل نہیں. اب آپ کو سمجھانا مشکل ہے. آپ لوگوں نے کاروبار تو آج تک کرا نہیں. آپ لوگوں سے ہی بات کر رہا ہوں بھائی جو پروگرام دیکھ رہے ہیں. کاروبار کرنے والا آدمی جانتا ہے نا کیا چیزیں آسانی کے لیے ہوتی ہیں، کیا مشکل کے لیے. تو حکومت کو چاہیے کہ آسانی پیدا کرنے کے لیے پاک چین تجارت اور بھی ایسے ممالک جن کے ساتھ تجارت ہوتی ہے، بہت سارے ممالک کے ساتھ ہوتی ہے، ان کے لیے میکنزم بنائیں. ہم 2 دہائیاں ضائع کر چکے ہیں کھیپیوں کے ہاتھ میں. آپ کو میں صحیح بات بتا رہا ہوں، مجھے آج یہ بولنا نہیں چاہیے لیکن یہ آئے ہوئے ہیں الیکٹرانک ڈیلرز ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ 2 دہائیاں اس ملک کی الیکٹرانک مارکیٹ کھیپیوں کے ہاتھ سے چلی ہے. کیوں؟ کیونکہ حکومت نے کوئی پالیسی بنائی ہی نہیں تھی. لوگ لگیج کے اندر الیکٹرانک آئٹم لے کر آتے تھے اور سیدھے لا کر الیکٹرانک مارکیٹ کے اندر بیوپاری کو بیچا کرتے تھے. تب اس طرح کی سختیاں نہیں تھیں. پھر کیا کرتے تھے؟ ڈیوٹی فری سے جا کر فارم بنوا کر چیزیں خرید کر لاتے تھے. صحیح بول رہا ہوں نا؟ اے فارم پہ وہ لا کے دیتے تھے یہاں الیکٹرانک مارکیٹ کے اندر. یار جب آپ ایک چیز جانتے ہو کہ سیدھے طریقے سے ہو سکتی تو اس سے الٹے طریقے سے کیوں کروانا ہے؟ آپ آج بیٹھیں اسٹیک ہولڈر کے ساتھ، کراچی کی مارکیٹوں میں چلے جائیں. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، کراچی کی مارکیٹیں ساری مارکیٹیں آپ کو بلینز آف ڈالرز کا ٹرن اوور دے سکتے ہیں. یہ چھوڑ دو ٹیکس کتنا اکٹھا کرنا ہے، یہ سوچو اکنامک ایکٹیویٹی کتنی ہو سکتی ہے، لوگوں کو نوکریاں آپ کتنی دے سکتے ہو. آج کل ڈیجیٹل کا دور آ گیا. آپ لوگ وہی گھسے پیٹے پالیسیوں کو لے کے چلو گے، کیسے چلے گا؟ آپ بنائیں نا. آپ نے دیکھا، میں آپ کو بتایا ڈیجیٹل کی بات کی آپ نے، آپ ڈیجیٹائزیشن کی طرف جا رہے تھے. پرائم منسٹر صاحب آپ جو ہے ایک یوز موبائل کی جو امپورٹ ویلیو آپ نے ویلیوشن بڑھا دی. کیوں بڑھا دی بھائی؟ آپ ہمارا آپ ترقی یافتہ ممالک تھوڑی ترقی پذیر ممالک میں آتے ہیں. ہر کسی کے پاس موبائل ہونا چاہیے بھائی. اور جو ہے اگر کوئی جو ہے 17 پرو میکس نہیں لے سکتا تو 13 پرو میکس لے لے بھائی یوز. آپ اس کو بھی چاہتے ہو نہیں، وہ صرف آپ چاہتے ہو یہاں سرمایہ دار صرف کام کرے، جو ارب پتی ہے کھرب پتی بنے، جو بیچارہ لکھ پتی ہے وہ کروڑ پتی نہ بنے. آپ چاہتے یہی ہیں. جب آپ پیسہ جو ہے نیچے جا کے ڈیویلو ہوگا تو سب کو ملے گا، پھر چالت کاروبار چلے گا.
پھر جو ہے معیشت کا پہیہ چلے گا. یعنی 10 سے 15 یا 20% لوگ جو ہے کاروبار کر رہے ہیں, نیچے بیچارے نوکری کر رہے ہیں. سب کو کاروبار سکھائے نا بھائی, سب کاروبار کرنے کی ان کو اجازت دیں, ان کے لیے آسانی پیدا کریں. آپ مقابلے کا رجحان بنائیں نا. آپ کیوں اتنے اچھے موبائل بقول آپ کہتے ہیں موبائل, ہمارے موبائل اسمبل ہوتے ہیں, مینوفیکچرنگ نہیں ہوتے. اور آپ جو ہے اس کے مینوفیکچرنگ کی جو ہے وہ آپ میں امارات دے رہے ہیں. اس میں آپ کہتے ہیں ہم یہاں لوگوں کو جو ہے روزگار دے رہے ہیں. سارا جو ہے کمپیوٹرائز چل رہا ہے, وہ سارا جو ہے آپ کا جو ہے آپ جو ہے مشینوں پہ بنا رہے ہیں. سب آپ جو ہے وہ ان کو مراد دے رہے ہیں. ارے بھائی آپ کو زیادہ سے زیادہ ٹیکس امپورٹ میں مل سکتا ہے, ڈائریکٹ ٹیکس ملے گا آپ کو. اور آپ سنیں تو ان کی بات. اور جو ہے اور آپ نے جب پہلے امپورٹ بند تھی, اب جب امپورٹ کھلی ہے اربوں خربوں روپے آپ کو جو ہے ڈیوٹی مل رہی ہے. تو وہ جو لوگ اسمگل کرتے تھے وہ آپ سیدھے کام میں آ گئے, سیدھے طرح کاروبار کر رہے ہیں. ان کو آپ چاہتے ہو پھر دوبارہ اس کام میں لگ جائیں. کیوں بھائی؟ آپ جو ہے آپ ان کو راستہ دو. آپ جو ہے RMB یا TT کی جو بات کرتے ہیں, اسمال بزنس کا یا اسمال بزنس ٹریڈنگ کا ہب جو ہے وہ کراچی ہے. ہب یہ جگہ ہے. اب تو خیر پہلے تو بالکل اکیلا یہی ہب ہوتا تھا. اب تو خیر بات یہ کہ کراچی جیسے شہر کے اندر بھی اتنی ساری ہول سیل مارکیٹس بن گئی ہیں الیکٹرانکس کی, اور اتنی زیادہ بن گئی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. 2.5 کروڑ کی آبادی یا اس سے بھی زیادہ آبادی والا شہر جو ہے یہ بہت سارے ممالک کی آبادی سے زیادہ بڑا. خیر میری خواہش تو یہ تھی کہ مزید بھی آپ کے ساتھ گفتگو جاری رہتی, لیکن میرے پاس وقت محدود ہے, اس لیے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. اچھا, میں بڑا حیران ہوا جب میں نے ایک کلپ دیکھی, اس میں جس طرح سے وہ تھپڑ مار رہے تھے افسر. میں حیران تھا. وہ لڑکا جوان تھا, اگر وردی کا خوف نہ ہوتا تو واپسی اگر وہ بھی ہاتھ اٹھا دیتا تو پھر کیا رہ جاتی. بات یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہیے, اختیار کا استعمال بھی درست طریقے سے کرنا چاہیے. پولیس, FIA اور تمام اس طرح کے اداروں کے اندر ریفارم کی ضرورت ہے. یہ بات میں کئی سالوں سے کرتا آ رہا ہوں, لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. حکمران وقت یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ یہ ہاتھ میرے گریبان پر نہیں ہے اور یہ تھپڑ میرے گال پہ نہیں ہے, تو ان کو لگتا ہے کہ مجھے ریفارم کرنے کی ضرورت نہیں. پھر جب وہ حکومت سے ہٹ جاتے ہیں, اور آپ نے خود اپنی نظروں سے دیکھا کہ پچھلی گورنمنٹ جب PTI کی گئی تو کہاں کہاں ڈنڈے اور کہاں کہاں تھپڑ اور کہاں کہاں چانٹے اور کہاں کہاں گریبان پکڑے گئے اور کس کس طرح سے دھکے مارے گئے. میں نے PTI والوں کو بھی بہت سمجھایا کہ سنو, اس کی اصلاح کر لو نظام کی. جو پنجاب پولیس کی تم اصلاح کرنے نکلے ہو تم نے کی نہیں. اب کل کو تمہارے ہی گریبان پر ان کے ہاتھ ہوں گے. اور دیکھو اللہ کی قدرت, میری بات سچ ثابت ہوئی. جس طرح اس دن میں نے ڈنڈے برستے دیکھے اور جب میں نے دھکے کھاتے دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ اگر یہ PTI والے میری بات سنتے, پولیس ریفارم کرتے, FIA ریفارم کرتے, تمام جتنے یہ ادارے ہوتے ہیں ان کا ریفارم کرتے, تو آج ان کے ساتھ یہ نہ ہوتا. اور اب موجودہ حکمرانوں کو بھی یہی کہنا چاہوں گا, نہیں ان کے ساتھ نہیں ہوگا, اللہ نہ کرے. میں نے وقت تو بہت سارے دیکھے بدلتے ہوئے, لیکن نہیں ان کے ساتھ کبھی ایسے نہیں ہوگا. لیکن پھر بھی ریفارم یا اصلاح تو کر لینی چاہیے. وقت کب بدل جائیں یہ ہمیں پتہ نہیں. انہوں نے پریڈی تھانے کا بتایا, مجھے آج بھی یاد ہے کہ پریڈی تھانے کے SHO کا ٹرانسفر جب ہوا تو اس سے پہلے محرر ان کو چلغوزے کھلا رہا تھا. بہت پہلے کی بات ہے. ٹیلی فون بجا, محرر نے اٹھایا فون, دوسری طرف سے آواز آئی SHO صاحب ٹرانسفر ہو گئے. اس نے فون رکھتے ہی ہاتھ میں چھلا چلغوزہ اپنے منہ میں ڈالا اور SHO صاحب کو کہا, سر تاڈا ویلا. اس لیے اس بارے میں سوچنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے ہاں اداروں کی اور بالخصوص ان کی اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے. وی ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.